زندہ اور حی و قیوم محبوب سے ناطا جوڑ لیا عشق کا۔ ان کو پھر اس نے شراب الست پلائی، شراب عشق پلائی، اور شراب عشق پلا کے مست و بے خود کر دیا، اور ایسا مست اور ایسا ہوشیار کیا کہ پھر سوائے اس کے کسی اور کی خبر نہ رہی، ایسا باخبر کیا کہ پھر کسی اور سے باخبر نہ رہا، ہر ایک سے بے خبر ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری بیمار ہوتی، خبر پہنچتی ہے ایک عاشق کی بیماری کی دوسرے عاشق کو، امام حسن بصری کو، وہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ حی و قیوم محبوب سے عشق کرو، اس کے نہ حسن پر کبھی خزاں آئے گی نہ تمہارے عشق پر خزاں آئے گی، اور وہ ایسی خبر دے گی، ایسا باخبر بنا دے گی کہ پھر ہر خیر سے بے خبر کر دے گی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے پاس عیادت کے لیے۔ عیادت ہو گئی، جب موقع ملا تو پوچھنے لگے، رابعہ اتنا شدت کا بخار ہے، یہ بتا دے یہ بخار ہوا کیسے، اتنی شدت کی تکلیف آئی کیسے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، یہ جواب ہر ایک کو نہیں دیے جاتے۔ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مرز بارا مشتری چوں گوش نیست۔ اس ہوش کا محرم سوائے بے ہوش کے کوئی نہیں ہوتا۔ زبان جو سودا دیتی ہے، جو کچھ بولتی ہے، زبان کے سودے کا خریدار جسم کا کوئی اور عضو نہیں ہوتا سوائے کان کے۔ زبان جو بولتی ہے، سودا دیتی ہے، نہ زبان کا سودے کا خریدار آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ زبان کے سودے کا خریدار کان ہے، تو سودے کے حساب سے خریدار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ پوچھا اصل راز بتا، یہ بخار ہوا کیسے؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عاشقہ، انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور دوران تلاوت جنت کے ذکر پر مبنی آیات آ گئی۔ اس میں جنت کی حسین بہاروں کا ذکر تھا، جنت کے گل و گلزاروں کا ذکر تھا، جنت کی نہروں اور نظاروں کا ذکر تھا۔ میں ان میں گم ہو گئی، ایسی گم ہوئی کہ ایک طلب پیدا ہوئی مجھے، میرا دل کھنچ گیا ان جنت کے نظاروں کو دیکھنے اور وہاں تک پہنچنے کی، ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ بس یہ کیفیت آنے کی دیر تھی، ایک جھڑکی آئی اوپر سے، تنبیہ، جھڑکی آئی اور آواز آئی عالم غیب سے، رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور تڑپ جنت کے لیے، دعویٰ ہمارے عشق کا اور طلب و تڑپ جنت کی۔ اس کے عشق والوں کے لیے جنت کے مقامات بھی غیر ہو جاتے ہیں۔